تو کہنا شروع کر دیتے ہیں تمہاری قربانی نہیں ہوگی، کیوں؟ تم نے بال کاٹ لی، تمہاری قربانی نہیں ہوگی، تم نے ناخن کاٹ لیے. تو شریعت کا جو حکم جس لمٹ میں ہے اسی لمٹ میں اس کو رکھیں گے تو وہ دین رہے گا، اس کو بڑھا کر اپنی طرف سے کوئی غلو کریں گے تو وہ دین نہیں ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. حدیث میں ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے. بنیادی طور پر اس کا مقصد حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے. حاجیوں کو اجازت نہیں ہوتی نا ناخن کاٹنے کی، بال کاٹنے کی. تو حدیث میں حضور نے یہ فرمایا جس کا قربانی کا ارادہ ہے وہ یہ کام نہ کرے. تو اس لیے آپ میں سے جتنے حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یہ عمل مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی ان 10 دنوں میں ناخن کاٹتا ہے، بال کاٹتا ہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. نہ آپ اس کو تانا دے سکتے ہیں کہ تم نے ناخن کیوں نہیں کاٹ دیے، تم نے بال کیوں کاٹ دیے. تانا اس چیز پہ دیا جا سکتا ہے جو شریعت میں لازم ہو. یہ لازم عمل نہیں ہے، مستحب عمل ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا قربانی کا ارادہ ہے تو چاند نظر آنے سے پہلے بال بھی کاٹ لیں، ناخن بھی کاٹ لیں، جسم کی صفائی بھی کر لیں، پھر اس کے بعد آپ قربانی کے بعد یہ کام کریں. اور اگر کسی نے قربانی نہیں کرنی، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ اگر قربانی کرنی ہو تو یہ ایک سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی وجہ سے بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں یا کچھ، تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں تمہاری قربانی نہیں ہوگی، کیوں؟ تم نے بال کاٹ لی، تمہاری قربانی نہیں ہوگی، تم نے ناخن کاٹ لیے. تو شریعت کا جو حکم جس لمٹ میں ہے اسی لمٹ میں اس کو رکھیں گے تو وہ دین رہے گا، اس کو بڑھا کر اپنی طرف سے کوئی غلو کریں گے تو وہ دین نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.